اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بزرگان محترم، سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہے الحمد۔ حمد کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اور حمد شکر کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک صاحب گزرے ہیں مظفر وارثی مرحوم، تو ان کا کلام آپ کو سنانا تھا جو میں سنا نہیں پایا تھا۔ پہلے ہی شعر اور مصرعے میں انہوں نے حمد کے تعلق سے بڑی پیاری بات کہی ہے، تو ان کے کلام کا کچھ حصہ پیش خدمت ہے۔ لکھا ہے، جو ملے حیات خضر مجھے، جو ملے حیات خضر مجھے، اور اسے میں صرف ثنا کروں۔ سمجھنا، بات آپ سمجھو گے تو پتہ چلے گا کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، اور بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں۔ اس کو صرف نہیں پڑھنا ہے، یہ صرف ہے، سمجھ آیا؟ صرف اور صرف معنی بدل جائے گا۔ زبر اور زیر اگر کریں گے آپ اس کا ادھر ادھر تو اس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، تو اس لیے یہ صرف نہیں ہے۔ اور اشعار میں کچھ زبر زیر لگے ہوئے نہیں ہوتے، آپ پڑھیں گے تو وہ خود آپ کو سوچنا ہے کہ بھئی یہاں کیا ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ شاعر کیا کرتے ہیں، وزن بٹھانے کے لیے یا یہ کہ وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر وہ اردو میں کوئی شعر کہہ رہا ہے اور اردو میں لفظ نہیں مل رہا تو وہ کسی اور زبان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو یہاں ہے، جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر میں کیسے ادا کروں۔ اللہ اکبر، ہیں اللہ سے کہہ رہے کہ تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر میں کیسے ادا کروں۔ اور یہ نہیں کہ زندگی 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال بلکہ کیا مل جائے، حیات خضر۔ کس طرف اشارہ ہے؟ حضرت خضر، ابھی بھی خضر ہی ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت مجھے، دل میرا گھبرائے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ اشعار بار بار پڑھا کرتے تھے، ان میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ ناصحہ مت کر نصیحت مجھے، دل میرا گھبرائے ہیں، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں۔ حالانکہ جو سمجھائے وہ تو ہمارا خیر خواہ ہے نا۔ ہاں، حضور نے حدیث میں کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ آئینے کے پاس جا کر میں اور آپ کھڑے ہو جائے تو آئینہ کیا دکھاتا ہے؟ بس خالی شکل ہی دکھاتا ہے۔ شکل تو دکھاتا ہی ہے، لیکن کوئی داغ ہے، کوئی زخم ہے، وہ بھی دکھاتا ہے نا۔ شکل تو دکھے گی آپ کو، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ ہاں، جو بھی ایسی چیز ہے کہ جس طرف توجہ دینی چاہیے، اور جب تک آئینے کے پاس میں اور آپ کھڑے نہیں ہوئے ہماری نظر اس پہ نہیں پڑی، لیکن جب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اس نے ہمیں ہمارا عیب جو تھا وہ بتا دیا۔
اب ہمیں عیب آئینہ بتائے تو آئینے کا شکر گزار ہونا چاہیے یا پنچ ماننا چاہیے؟ ہیں؟ آئینے کو پھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہاں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. ذرا اس کو صاف کرے ہیں کہ بھائی تو نے مجھے کیا بتایا؟ میرا عیب بتایا، ہاں میری کوتاہی بتائی. لیکن شاعر کہتا ہے اب آج کا دور ایسا نہیں ہے، کسی کو اس کا عیب دکھاؤ، کوتاہی دکھاؤ، بجائے اس کے لیے کہ شکر گزار ہو وہ دشمن ہو جاتا ہے. آج کا دور ایسا ہے. اب تو لوگ بیانات میں بھی غلط فہمی کا شکار، بدگمانی، کہ بیان ہو رہا ہے اور کوئی بات کہی اور وہ چیز آدمی کے اندر ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ مجھے تانا دیا ہے نا، ایسا ہی سوچتا ہے نا کہ مجھے تانا دیا، یہ بیان میرے اوپر کیا. بلکہ سسرے بعض لوگ بھی اب صحیح نہیں ہیں. بعض مرتبہ آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتا کچھ کہ اس نے مجھے کچھ کہا ہوگا، بلکہ وہ تو شکر گزار ہوتا ہے کہ نہیں یار میرے عیب پر میں مطلع ہوا، مجھے پتا چلا. لیکن کچھ ہوتے ہیں باہر جنے کے ان کے آجے جب مولسا پہ بیان کر انہیں بدو طرح پر جوتے چابی ہے نا. ہاں حنیف بھائی وہ اب چابی دے گا اس کو، اب ختم. اور وہ چابی برابر اس کو چڑھے گی. وہ چابی کیا ہے، وہ سر اس کے چڑھ جائے گی، پارا جو ہے وہ اس کا چڑھ جائے گا. تو اب تو یہ ہے. تو خیر ناصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہیں، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں. یہ حضرت شعر پڑھا کرتے تھے. تو آپ کو بھی میں نے بتایا کہ بھئی یہ خضر نہیں ہے، صحیح لفظ کیا ہے؟ خضر ہے. تو خیر آپ لوگ تو الحمدللہ اس میں نہیں ہیں کہ ناصح کو دشمن سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ محبت سے آپ بیٹھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن توجہ نہیں دیتے ہیں. ایک تو بڑے میاں تھے، ان کو تو پوچھو ہی مت، وہ جہاں بھی ہو سلامت ہو ہیں اور سلامت رہے، واپسی ان کی ہو جائے. تو جاتے جاتے کہیں وہ وراثت آپ کو نہ دے گئے ہو. تو کیا ہے خضر؟ حضرت خضر زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں؟ نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہمیں. ویسے کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور ملتے ہیں، لیکن پھر حدیث پاک میں وہ دلائل بھی کچھ علماء نے دیے کہ اگر یہ وہ خیر اس کا موقع نہیں ہے تو اب زندہ ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال طویل زندگی انہیں نے کیا ہے وہ پائی ہے. لوگ ایسا پوچھتے بھی رہتے ہیں نا. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا چودھری صاحب کہ حضرت خضر حیات ہے کہ انتقال کر گئے؟ حضرت نے فرمایا بہت دنوں سے خط نہیں آیا. اشفاق بھائی کیا فرمایا حضرت نے؟ ارے بھائی کیا اس کی کیا تو بندی کیا تو ہے اسے کہ خضر زندہ ہے نہیں ہے؟ بھائی تو زندہ ہے، تو سوچنا کیا کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پوچھتے رہتے ہیں. تو حضرت نے پھر اس کو ویسا ہی جواب دیا کہ بھئی حضرت وفات پا چکے ہیں کہ حیات ہے. تو وہ زمانہ ٹیلی فون کا تو تھا نہیں ہے، ورنہ ہم کہتے بھائی ٹیلی فون نہیں آیا یا آج کل کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہے. ٹویٹر پہ کیا کہتے کہ ٹویٹ نہیں کیا ہے انہوں نے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بہت دنوں سے کوئی خط نہیں آیا ہے، تو اب نہیں معلوم مجھے وہ حیات ہے کہ نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی یعقوب اشرف ناندیری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد مرحوم، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، حضرت سے میں نے سنا اور میں نے کتاب میں بھی نقل کیا ہے یہ ان کی. حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عبدالصمد چچا کہاں تشریف لائے تھے؟ سورت. وہ جو حافظ برادرز ہیں نا، ہاں وہ دیندار خاندان ہے، تو علماء کی آمد و رفت ان کے یہاں ہوتی رہتی. تو ان کے یہاں تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ میں خود بھی موجود تھا، یعنی محتمم صاحب استاد مرحوم. تو ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، نورانی بھائی کہ حضرت آپ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ ہے تو خضر سے کیا ہے وہ ملتے ہوں گے، تو بس اس کو یہی ٹینشن ہے کہ حضرت آپ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے. تو ہمارے جو اکابر بڑے حاضر جواب الیاس بھائی گزرے ہیں، ان میں ایک ہمارے بزرگ ہے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگو، بڑے حاضر جواب، بلا کے ذہین کہ وہ فوری طور پر وہ جواب دے دے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی حضرت خضر سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے ہماری.
تو اور ذرا یہ ہو گیا اچھا حضرت روزانہ ملاقات ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے؟ کہاں؟ دیوبند میں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا نام خضر ہے, وہ روزانہ ملتا ہے شبی سے جا کیا فرمایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا نام خضر ہے, وہ روزانہ دیوبند میں جو ہے وہ مجھے ملتا ہے. خیر, تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی اگر مل جائے حنیف بھائی, پھر بھی اللہ تعالی کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی ثنا, اللہ تعالیٰ کی حمد میں اور آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ پوری زندگی ہم یہ کام کریں. صرف میں اب آپ کو وہ سمجھا دوں, صرف اور صرف, سمجھ آیا؟ صرف کہتے ہیں خرچ کرنا. صرف کا کیا معنی حافظ امتیاز کو معلوم ہوگا, ہیں ہمارے حافظ امتیاز جو ہیں انہوں نے بھی درجہ عالمیت کے کچھ درجات پڑھے ہیں, اس لیے ان کو پتہ ہے. تو عطا الرحمان صاحب کیا معنی ہے؟ صرف یعنی اونلی, صرف یعنی اونلی. اگر یہ بھی صرف بھی استعمال کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے, لیکن میں کو ہٹانا پڑے گا, شعر میں سے میں کو ہٹانا پڑے گا تو صرف بھی چل سکتا ہے. لیکن یہاں ہے صرف, چونکہ وہ میں آ گیا ہے, یعنی میں پوری زندگی باری تعالیٰ مجھے جو زندگی دے, اور کیسی دے؟ لمبی زندگی دے. کیسی دے؟ یعنی اس کو تشبیہ دی, تعبیر اس کو کیا خضر سے, ہیں بھائی اکرم کسے کیا؟ خضر سے, کہ لمبی زندگی مجھے ملے اور میں اس کو صرف کروں یعنی خرچ کروں. درجہ عالمیت یعنی عربی درجات جو شروع ہوتے ہیں تو اس میں پھر جو گرامر ہے اس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, صرف اور نحو, ہے نا, علم الصرف اور علم نحو, ہے علم النحو. تو صرف اور نحو کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت فلاں مولانا جو ہیں اللہ نے بہت دے رکھا ہے ان کو, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے. لوگ مولوی کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں, ہاں زمانے بھر کی ان پہ نظر ہوتی ہے. تو کہا کہ حضرت اللہ نے بہت جو ہے وہ دے رکھا ہے, لیکن وہ مولانا صاحب خرچ ہی نہیں کرتے ہیں عبدالسلام بھائی. تو حضرت نے کیا فرمایا, حضرت تھانوی نے, بھائی جب یہ درجہ عالمیت میں بیٹھے تو انہوں نے پڑھا ہی تھا صرف اور نحو, اور اس کو ملا دو تو بنتا ہے صرف نحو. اسماعیل بھائی نہیں سمجھے ہیں؟ نہیں سمجھے. صرف یعنی خرچ, یہی آپ کو بتانا ہے, صرف یعنی خرچ, اور نحو تو حضرت نے ملا دیا کہ صرف نہ ہو یعنی اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے کسی اور پہ خرچ نہ ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ تو شاعر کہتا ہے جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں. ثنا یعنی اللہ کی تعریف. میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ثنا جو ہے وہ کرتے ہیں نا, اللہ کی ثنا ہم پڑھتے ہیں, ثنا سبحانک اللہم. تو یہ ثنا ٹائٹل ہے, اس کو نہیں پڑھنا ہے نماز میں. یہ تو خالی ہمیں اساتذہ سرپرستوں نے یاد کرایا کہ بھائی اس کا ٹائٹل یہ ہے, یہ ثنا ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ لیکن بعض لوگ وہ بچپن کی عادت 55 تک نہیں جاتی ہیں, تو کہ اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم, تو ثنا بھی کر لے کہ مولوی صاحب میں تو یہ پڑھتا تھا. تو میں نے کہا کائے کو اتنے پہ اکتفا کیا؟ اس کے بعد بھی تہرے کو پڑھنا تھا سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین, سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر, اس کے بعد جو ہے تو وہ تجھ کو پڑھنا تھا تشہد التحیات للہ, درود ابراہیم اللہم صلی علیہ, سب پڑھ ہیں. کائے کو اتنے ثنا کے اوپر جو ہے وہ تو رک گیا. ارے بھائی یہ ثنا نہیں پڑھنا ہے. اب آپ کہیں مولوی صاحب پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں, نماز ہو جاتی, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پڑھنا نہیں ہے. ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف. تو شاعر کہتا ہے, مظفر وارثی لکھتے ہیں, جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں. سمجھ آ گیا مفہوم؟ کہ مجھے طویل زندگی ملے, عمر ملے, اور اے اللہ میں اس کو کس میں خرچ کروں؟ ہاں آپ کی حمد میں, آپ کی تعریف میں, آپ کی ثنا میں, پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا. شکر تیرا پھر بھی ادا نہ ہو, شکر تیرا پھر بھی ادا نہ ہو, تیرا شکر کیسے ادا کروں.
ویسے لمبا کلام ہے لیکن اب وقت بھی جو ہے پھر ہو جائے گا. میں ایک اور مصرع سنا دیتا ہوں, انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلا حصہ بھی آپ کو سناؤں گا, یہ بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. دیکھیے کتنی اچھی بات بیان فرمائی. اللہ سے کہہ رہے ہیں تیرے لطف کی کوئی حد نہیں, اللہ تعالیٰ سے کہ تیرے لطف کی, لطف جانتے ہو نا, نہیں مزہ تھوڑی, مہربانی. لطف یعنی مہربانی, لطف یعنی کیا ہے؟ مہربانی. ہاں مزہ نہیں, وہ اس پہ سنو پھر ذرا آپ کو بھی مزہ آ جاوے. ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مزہ نہیں آتا, اللہ کا ذکر کرتا ہوں مزہ نہیں آتا. یہ الزامی جواب ہے سمجھانے کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی مزہ تو مزی میں ہے. اب دوبارہ مت بلائیو میرے پاس, جن کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اللہ کا ذکر مزہ کے لیے تھوڑی کرنا ہے. اللہ کے ہم پر یعنی ان گنت, جس کو گن ہی نہیں سکتے اتنے احسانات ہے. یہ تو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ تو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے. مزہ آئے تب بھی کرنا ہے, مزہ نہیں آئے تب بھی جو ہے وہ کرنا ہے. ہاں یہ تھوڑی ہے کہ مزہ آئے تو ہی جو ہے وہ کرنا ہے. خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ لطف کا معنی مہربانی. تو مظفر وارثی کہتے ہیں تیرے لطف کی کوئی حد نہیں. اگلی بات بڑی پیاری ہے, گنوں کس طرح کے عدد نہیں. تیرے لطف کی کوئی حد نہیں, گنوں کس طرح کے عدد نہیں. عدد سمجھ رہے ہو؟ فگر, نمبر. عدد فگر, نمبر کہ نمبر ہو, فگر ہو تو ہم کیا کر سکتے, وہ شمار کر سکتے ہیں, لیکن ہو ہی نہیں تو کوئی اس کو شمار کر سکتا ہے؟ نہیں جو ہے وہ کر سکتا. اللہ نے یہی فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. گویا اس کا ترجمہ کر دیا شاعر نے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تیرے لطف کی کوئی حد نہیں, گنوں کس طرح کے عدد نہیں. نہیں کوئی میرا تیرے سوا, کسے یاد تیرے سوا کرو. نہیں کوئی میرا تیرے سوا, کسے یاد تیرے سوا کرو. چلے اتنے پر اکتفا کرے, انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کچھ اور جو ان کا کلام ہے وہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب آپ کو بتانا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد, اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ کی ثنا یہ ہمیں کرنی ہے. اور قرآن کریم کا پہلا لفظ, پہلا جملہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بڑی پسند ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی جملہ کہاں سے شروع کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب کیا ہے؟ حمادون. کیا لقب ہے؟ حمادون. حماد, حمادون یعنی تعریف کرنے والے. اس امت محمدیہ کا لقب ہی ہے کہ امت محمدیہ کیسی ہوگی؟ حمادون ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی ہوگی. 11واں پارہ. ابھی صاحب سورہ توبہ ہے, پہلا کوارٹر 11واں پارہ سورہ توبہ میں. ہاں سورہ توبہ, اس میں نورانی بھائی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں, چند کوالٹیز بتائی ہے, چند کوالٹی بتائی ہے کس کی؟ جنتیوں کی. کہ جنتیوں کے اوصاف کیا ہے, جنتیوں کی خوبیاں کیا ہے, ان کی کوالٹیز کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ میں چند اوصاف جنتیوں کے بیان فرمائے ہیں کہ اگر تم دنیا میں دیکھو کہ کسی مسلمان کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. وہ کوالٹیز کیا ہے, وہ اوصاف کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ 11واں پارہ
کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، التائبون العابدون الحامدون. 3 کوالٹیز آ گئی جنتیوں کی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون. کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی ہیں، 5 ہو گئی. گنو. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر وبشر المؤمنین. کتنی کوالٹیز؟ ارے بولو یار. اشفاق بھائی کو میں بولنے والا تھا، دیکھ اشفاق بھائی نے صحیح جواب دیا. میں نے کہا اشفاق بھائی آپ کو بولو یار ہیں. ہاں اشفاق بھائی دن بھر یہی کام کرتے ہیں. اللہ نظر بس سے بچائے ہیں، ان کا سایہ تادے سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے اور خوب برکت نصیب فرمائے ہر لحاظ سے. تو 8 کوالٹیز ہے. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 ہے نا؟ ہاں 8 ہے. تو 8 کوالٹی پیدا کر لو. اور بھی قرآن کریم میں کچھ جگہ اور بھی صفات کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر 8 ہے. سنو. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف. آپ کو اس میں شاید مغالطہ ہوا ہوگا کہ بھئی 2 لفظ ہیں اس لیے آپ نے صحیح جواب، لیکن یہ ایک بات ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے کہ معروف کا وہ کیا کرتے؟ حکم کرتے. اچھی باتوں کا وہ حکم کرتے ہیں جو جنتی ہے. اور اس کے بعد میں بھی 2 لفظ ہے، تو آپ کو اس میں بھی پھر ہوا ہوگا کہ یار یہ 1 ہے کہ 2 ہے نا. اس لیے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. نہیں سوری آگے بھی ہے، میں آیت بھول گیا. اب سب بولو یار، آپ بھی ابھی یاد آیا. 9 ہو گئی. والحافظون لحدود اللہ. یہ 9ویں کوالٹی ہے. یہ 9 ہو گئی، 8 نہیں 9. اس میں کتنی ہے؟ 9 ہے. کہ والحافظون لحدود اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے اس کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت. اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے اس کو آسانی کے لیے علماء نے اور مفسرین نے یہاں لکھا کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دو. آپ نے یہ جملہ بارہا سنا ہے. ایک ہے اللہ کا حق، اس کا نام کیا؟ حقوق اللہ. نہیں یار، عباد یعنی تو بندے ہو گئے ہیں، تم بھی عجیب اللہ کے بندے ہو ہیں. تو کیا ہے حقوق اللہ عبدالسلام بھائی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق. اور دوسری ہے حقوق العباد. عباد یعنی بندے ہیں، عبد یعنی بندہ اور عباد یعنی بندے. جمع ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق ہے، تو ان کے حقوق. تو یہ کوالٹیز ہے، یہ کوالٹیز جن کے اندر ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایسے مومنین کو آپ کیا سنا دے؟ خوشخبری سنا دے، بشارت سنا دے. کس کی؟ جنت کی. کس کی سنا دے؟ جنت کی جو ہے وہ سنا دے. مجھے اس میں ایک بات خالی بتانی ہے آپ کو. اس میں 3 نمبر پر آیا التائبون، کہ وہ مومنین جو جنت کی خوشخبری جن کو سنا وہ کیسے ہوتے؟ توبہ کرنے والے. کیسے ہوتے؟ کہ اگر گناہ ہو جائے ان سے تو شبیر چچا وہ کیا کرتے؟ وہ توبہ کرتے ہیں. دوسرا ہے التائبون العابدون. عابد یعنی اشفاق بھائی کیا ہے؟ وہ عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. تو التائبون العابدون. اور یہ بات آپ کو بتانی ہے الحامدون. حمد، حماد، حامد ہیں اکرم، سب ایک ہی چیز ہے. تو اس میں حمد، حامد، حماد ایک ہی مادہ ہے. جیسے احمد، محمد، محمود، حامد، یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی مادہ ہے اس میں. ارے مادہ سمجھتے ہو نا؟ تو وہ ایک ہی ہے. تو یہاں بھی حمد، حامد، حمید، حمید، حماد، حمادون. تو اس امت کا ایک لقب کیا ہے چودھری صاحب؟ حمادون. حمادون کا کیا معنی؟
کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے، کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگی اسماعیل بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف جو ہے وہ کرنے والی ہوگی. تو اس امت کا ایک لقب ہے حمادون. تو حمد یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی کیا کریں؟ حمد جو ہے وہ بیان کریں. انشاءاللہ 5-7 منٹ میں ختم کر دیں. اب اس طرف میری اور آپ کی توجہ نہیں ہے، ورنہ حدیث پاک میں جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اٹھنے کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، سوئے وہاں تک. یہی بتایا ہم. صبح اٹھو، اٹھنے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ واٹس ایپ دیکھنا ہے. فون میں حافظ امتیاز کیا کرنا ہے؟ واٹس ایپ. ہم یہی کرتے ہیں نا. ارے یار بازوں کو تو بازا تو وہ رات میں نیند کھلتی ہے تب بھی دیکھتے ہیں کہ مرغی نے پنجرے میں انڈا دیا ہے کہ نہیں ہے. تو ایسی عطا الرحمان صاحب کیا ہے، لوگوں کو لت جو ہے وہ موبائل کی لت چکی ہے. تو پہلے دعا نہیں پڑھیں گے، جو عمل مجھے اور آپ کو شریعت نے بتایا پہلے اس کو جو ہے دیکھیں گے. آنکھ کھلنے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے. اور دیکھیے نماز کے اندر سستی ہو رہی ہے، آنے میں نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ جلدی بستر سے نیچے اترنے نہیں دیتا، اور خاص طور سے ابھی ٹھنڈی کے ایام آ رہے ہیں تو اس میں تو وہ نفس اترنے نہیں دیتا. اس لیے ادھر دیکھو، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اٹھنے کے ساتھ یوں کرو، میری طرف دیکھو. انہیں ہوں کہ آپ لوگ گجراتی میں چوروانا ہوں کہ آنکھوں نے چوروانا. اردو میں بولتے ہیں کہ جو نیند کا خمار ہے. کیا ہے؟ خمار. یہ اکرم جانتے ہیں، ہمارے یہاں گاؤں میں مولانا خمار تھے لاجپور میں، جانتے ہو؟ ہاں. تو خمار کہ نیند کا خمار یہ کس سے ہیں؟ خمر سے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو کہتے ہیں. خمر شراب کو کہتے ہیں نا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا 7واں پارہ کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. خمر کہ شراب سے جو ہے وہ روکا ہے، کہ خمر اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمر جو ہے وہ کہتے ہیں. تو یہ خمار یعنی وہ نشہ. آدمی شراب بھی پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نشہ اس کو چڑھ جاتا ہے. پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ سامنے ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، کون ہے. اگر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو خراب. اور یاد رکھو شریعت نے اس کا بڑا لحاظ کیا ہے. یہ جو عقل ہے ہمارا ذہن ہے، شریعت میں اس کا کیا ہے؟ بہت لحاظ کیا گیا ہے. لیکن ہم لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. دماغ اور ذہن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی ماضی قریب میں سعودی میں بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، شیخ بن باز. بعضوں نے دیکھا بھی ہوگا، نابینا تھے، آنکھوں سے کیا تھے؟ شیخ بن باز. تو آنکھوں سے نابینا تھے، بڑے عالم. حضرت سے کہا گیا، ڈاکٹروں نے کہا، اور بڑی اللہ نے عزت اور مقام دے رکھا تھا وہاں پر ان کو، شیخ بن باز کو. بڑے علماء میں سے ماضی قریب میں ان کے پاس، میرے پاس ان کی کتاب ہے اردو میں، کسی نے لکھی ہے سوانی حیات، تو میں نے پڑھی، اس میں میرے پاس ہے. تو شیخ بن باز چونکہ بڑی شخصیت تھے، بڑا نام تھا، تو جو دیندار ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ہے، کوئی بڑا عالم ہے، شیخ ہے، تو کوئی بیماری ہے تو ہم کیا کریں؟ ان کا علاج کریں. وہ سعادت سمجھتے ہیں نا، جو دیندار ہے وہ سعادت سمجھتے ہیں کہ کوئی خدمت ہماری کیا ہو جائے. ہاں، ہم سے ان کی کوئی خدمت ہو جائے، بزرگ کی ہے، دینداروں کی جو ہیں. تو جو دیندار لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بھائی میں اسپیشلسٹ ہوں، آپ کو جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، میں آئی اسپیشلسٹ ہوں، آپریشن کرتا ہوں. مجھے امید ہے آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو بینائی لوٹ آئے گی. بینائی کیا ہوگی؟ لوٹ آئے گی. لیکن ایک خطرہ ہے اس میں کہ اگر بینائی نہیں لوٹی 1% مان لو، تو اس کا اثر دماغ پہ پڑے گا، اس پہ پڑے گا. چونکہ یہ جوائنٹ ہے نا سسٹم، یہ سسٹم جوائنٹ ہے، آپ کو پتا ہے یہ سسٹم جوائنٹ ہے. فرمایا کہ 1% یہ خطرہ ہے کہ آپریشن سکسیس نہیں ہوا،
آپریشن اگر کامیاب نہیں ہوا اثر کہاں پڑے گا؟ دماغ کے اوپر پڑے گا اور دماغ ڈیمیج ہو جائے گا. دماغ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. ہمارے تو ویسے ہی خراب ہے تو دماغ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. یہ دیکھیے شیخ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، نظر نہیں آتا آنکھوں سے، کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، میرا دماغ سلامت ہے، حافظہ سلامت ہے تو یہ ہے تو سب کچھ ہے. تو میں یہ سہس نہیں کھیل سکتا، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا. حالانکہ 99% کیا ہے آپریشن کامیاب، اور 1% کیا ہے کہ یہ خطرہ. تو کس جانب زیادہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کامیاب جو ہے وہ ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حافظہ جو ہے، یہ دماغ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، نظر نہ آئے میں آپریشن نہیں کراتا، میں آپریشن نہیں کراتا. تو یہ حافظہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کس پہ بات آئی میں بھول گیا، کیا سمجھا رہا تھا؟ کیا سمجھا کیا رہا؟ نہیں، گاڑی پٹری پہ نہیں آ رہی. یہ حافظے کی بات آئی کہاں سے؟ درمیان میں حمد، وہ تو بات صحیح ہے، یہ بات کہاں صحیح؟ چلے بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا. ہاں خمار، یہ ہوئی نا بات. ہاں یہ میں سمجھا رہا تھا. شراب تو وہ کہتے ہیں کہ نشہ وہ جاتا ہے تو دماغ پر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وہ سوار ہو جاتی ہے. تو یہ نیند کہاں ہوتی ہے؟ آنکھوں میں ہوتی ہے. نیند کہاں ہوتی ہے؟ آنکھوں کے اندر ہوتی ہے. اور صبح ساری نیند کس پہ؟ اس لیے آپ دیکھنا بعض لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی تو یہ آنکھ جو ہے ان کی کیا ہو جاتی ہے؟ چھوٹی کہاں بڑی ہو جاتی ہے؟ چھوٹی تو نہیں، دیدے وہ پھول جاتی ہے. نیند اگر وہ نہیں ہو تو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ پھول ہو جاتی ہے. تو وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیندیں، یہ حصہ جو ہے نا وہ موٹا ہو جاتا ہے نا، یہ حصہ وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی نشانی ہے. لال تو ہوتی ہی ہے. وہ لال ہے تو اللہ نے بھی سائن بتا دی کہ آجے جے چھے چودھری صاحب نے چھیڑوانا نہیں تو لال کر دے ہے کہ آج کیا ہے وہ لال ہے تو بھائی کائے کو پھر اس کو چھیڑے ہے، وہ لال ہی ہے. تو خیر بہرحال خمار یہاں ہوتا ہے، خمار وہ نشہ اس کے اندر، اس لیے اس کو کیا کر دو تو نیند کا خمار کیا ہو جائے گا؟ وہ بھاگ جائے گا. اور بعضوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور صبح میں اٹھ کر کیا کرتے تھے؟ آنکھوں میں مسلتے تھے، اس کو کیا کرتے تھے تاکہ نیند کا خمار کیا ہو جائے؟ اڑ جائے. اور اس کے بعد پھر تو پہلا کام کرنا ہے دعا. میں خالی حمد آپ کو سمجھا رہا ہوں اور پھر آپ کو 2 عمل بتاتا ہوں. تو پھر وہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی، انشاءاللہ پھر گفتگو ختم کر دیں. صبح ہم اٹھے اور اٹھنے کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ارے دعا پڑھو. دعا میں پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ. پہلا جملہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کہ الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم شروع کیا تو پہلا لفظ حمد ہے. اور نماز ہم نے شروع کی تو پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین. کسی نے ثنا نہیں پڑھی، نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. کسی نے تعوذ نہیں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان، نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. تینوں چیزیں نہیں پڑھی، سجدہ سہو آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلا لفظ. ورنہ عبدالسلام بھائی کہنے لگے کہہ رہا عبدالسلام ہوں کہتو છે એમ કે પહેલો જુમલો કા નમાઝમાં એમ કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આવે એમ કે મને તો નહીં કહે પણ હું નહીં જામ પછી કહે તમને કહેલા મોર સાહેબ બી આજે કઈ દેખાયેલા નહીં આખો દાડો તો کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. بئی معنی کہ اگر کسی نے ثنا نہیں پڑھی کسی وجہ سے، اعوذ باللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھا، اور اچھا ہوا کہ یہ مسئلہ ہے ورنہ تراویح کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بعض تو کیا ہے راجدھانی اسماعیل بھائی تراویح میں اللہ اکبر. اچھا یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے، یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے. یہ گھڑی ہے نا، پہلا حافظ صاحب پورا کرے گا تو دیکھیں گے، لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں حافظ صاحب نے 15 منٹ تھے 4 رکعت میں. ابھی بیجو حافظی آوے نے اگر کوئی جو ہے وہ آہستہ ہے وہ اس کی بات الگ ہے، ورنہ وہ سوچے گا کہ نہیں یار بریٹ لیے 149 پر لائے تو شعیب اختر 150 پر لاکھے اس سے کیا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ڈالے گا. وہ تو وہ حافظ صاحب کوشش کرتے تو وہ 12 منٹ میں. اس کے بعد والا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں انہیں اوورٹیک کروں.
حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دیکھا ہوگا پریس 10 میں ان کا بیان تھا، رمضان میں حضرت تشریف لائے تھے، تراویح پڑھی تو ایک دن حضرت گاڑی میں بیٹھے تو کہنے لگے، موٹر وے پہ جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے جانا شروع کیا، فرمایا ہمارے حافظ صاحب کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے گاڑی چلی، فرمایا پہلے ڈویل کیریج وے تھا تو اسپیڈ کتنی تھی فرمایا اس کے بعد موٹر وے پہ 70 ہیں، حافظ صاحب بھی ایسے ہی ہے کہ 3 حافظ جی تھے، حافظ امتیاز، تو پہلا کیا ہے وہ نارمل راستہ ہوتا ہے 30 تھی اس وقت، پھر وہ کیا بولا آپ نے 40 اور پھر 70، دیکھیے وہ جو پہلا ہے نا وہ لوکل ہے اور دوسرا ذرا اس سے فائدہ، اور تیسرا دیکھیے موٹر وے اسپیڈ، تیسرا حافظ جی کیا ہے دیکھیے موٹر وے ایم کے کی اسپیڈ ہے ایم کے کی، کہ وہ اتنا فاسٹ جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتا تھا، فاسٹ پڑھے تو کوئی بات نہیں لیکن حروف چبانا نہیں ہے، حروف کو چبانا نہیں ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے تراویح ہو جاتی ہے، اگر ثنا اس نے نہیں پڑھی ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنا ہے، یاد رکھنا فرق، نماز کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ حمد سے، کہ الحمدللہ رب العالمین۔ صبح کی ابتدا ہم اٹھے کس سے ہوئی؟ پوری دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، صحیح پڑھا میں نے؟ ہاں کہہ رہے ہیں، میں نے تو یہ والا پڑھا ہے، اپنوں نے انہرج محبت یاد ہے۔ ایک صاحب کو کسی نے پوچھا عطا الرحمن صاحب کہ اکھا قرآن میں ہم کے تمہیں کئی آیت بہاری لاگے، دیکھیے کہ وکلوا واشربوا کھاؤ اور پیو، ہیں اس نے کہا اللہ کے بندے آگے ولا تسرفو ہے، دیکھیے وہ نہیں ہے، تو بس خالی کلو واشربوا، ہاں کھاؤ اور پیو موج کرو۔ تو کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، پہلا لفظ جلدی بولو کیا آیا؟ ہم۔ سورہ فاتحہ شروع ہوئی پہلا لفظ کیا آیا؟ ہم۔ نماز شروع ہوئی پہلا لفظ کیا آیا؟ ہم۔ صبح شروع ہوئی، ہم نے آغاز کیا دن کا، اٹھنے کے ساتھ بیٹ پہ ہم نے پہلا لفظ کیا کہا؟ ہم۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں موت کے بعد کیا دی؟ زندگی دی۔ نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی کیا ہے؟ وہ بہن ہے کہ پھر جو ہے، اور یہ قرآن میں ہے 24ویں پارے میں پہلا رکوع جو ختم ہوتا ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها الی آخر، اسی کو فرمایا گیا۔ اب جلدی آ جاؤ اخیر میں، رات کو سونے گئے، اب آپ نہیں پڑھتے ہو تو پڑھنا آج سے ہیں، اب آپ مجھے کہو رات میں اخیری ہم نے کیا کیا؟ اللہم بسم کا وہ تو جو ہے پڑھائی، ایک اور عمل آیا ہے، ایک اور عمل تسبیحات فاطمی، وہ ہے نماز کے بعد کی جو تسبیح ہے نا 33 33 33 اور 1، اور ایک آیا ہے 33 33 34 دونوں ہے، سمجھ آیا؟ تو یہ تسبیحات فاطمی نہیں ہے، حدیث میں اس کا نام تسبیحات فقراء ہے، لیکن ہم میں سے اکثر مولوی بھی اس کو پوچھو نماز کے بعد کی تسبیح کا کیا نام، تو کیا کہے گا؟ تسبیحات فاطمی، غلط کہہ رہا ہے، حدیث کے خلاف ہے، یعنی اگر ہو بہو دیکھنے جائے تو یہ تو صحابہ نے شکایت کی تھی حضور سے، شکایت تو نہیں بلکہ حضور کی خدمت میں بات رکھی، اگر آپ شکایت کا جملہ نہ لیں کہ بھائی مالدار تو ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ہم تو غریب ہے، تو حضور نے عمل بتایا کہ نماز کے بعد چپ چاپ یہ کریو، تو مالداروں نے بھی دیکھ لیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، پھر وہ حضور کے پاس آئے کہ حضور یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، تو کہ بھائی اللہ کا فضل ہے، حضور نے کیا، اب تو اس کو تو روک نہیں سکتے نا، ہے اس کو تو جو ہے وہ روک نہیں سکتے، سمجھ آ رہا ہے؟ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں آئی تھی، ہاتھوں میں کیا پڑ گئے تھے؟ گھٹے، چھالے جو ہیں وہ پڑ گئے تھے، کیوں؟ دن بھر کام کرتی تھی کہ وہ چکی جو ہے وہ پیستی تھی، حضور سے کیا مانگا؟ غلام آئے تھے کہ دے، تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ کیا فرمایا کہ سونے سے پہلے یہ پڑھا کر 33 33 34، اس کا نام تسبیحات فاطمی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ عظیم شارح ہیں بخاری شریف کے، وہ یہ لکھتے ہیں لوگ آج ٹونک پیتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ انرجی ڈرنک اتنا سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ مفت کا علاج ہے اسماعیل بھائی، ہیں اشفاق بھائی سن لو، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ کوئی عورت گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہے، کوئی مرد دن بھر کام کر کے کیا ہے تھک جاتا ہے، پابندی سے روزانہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ ٹوٹل ملا کر 100 ٹائم پڑھ لے، پابندی ضروری ہے، انشاءاللہ انرجی ڈرنک کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہیں ٹونک کی ضرورت وہ نہیں پڑے گی، دن بھر وہ کیا رہے گا؟ فٹ رہے گا، کیا رہے گا؟ فٹ جو ہے وہ رہے گا،
تو یہ اسی لیے تو حضرت فاطمہ نے کیا کی تھی، غلام چاہیے کہ کیا ہو میری تھکان دور ہو، تو اس میں کوئی تو آپس میں جوڑ ہے، تب تو حضور نے یہ بتایا کہ بھائی تجھے غلام کیوں چاہیے، ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، یہ کلمات پڑھ لے تو تھکے گی ہی نہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، لیکن یقین ہونا چاہیے، یقین اور پابندی، دو چیزیں یہ شرط ہے. چلو آپ نے اللہم بسمی کا منہ تو وہ بھی صحیح ہے، وہ آپ نے پڑھ لیا، چاروں کل بھی آپ نے پڑھ لیا، آیت الکرسی بھی، لیکن یہ بھی ہے اخیر میں یہ عمل کرو سونے سے پہلے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کسی مجلس میں، ہم عام طور پر تسبیحات کیسے پڑھتے ہیں، پہلے سبحان اللہ پڑھیں گے، پھر کیا پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، اور اخیر میں کیا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر. اور اشفاق بھائی آپ تھے اس مجلس میں، پتہ نہیں میں نے سنایا تھا، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم علیہ، حضرت نے فرمایا کہ حمد اخیر میں آتی ہے، جیسے شروع میں ہے تو اخیر میں بھی. جنتی جنت میں جائیں گے تو قرآن کریم میں ہے، تو جب جائیں گے تو ایک اعتبار سے اخیری بھی اور ابتدا بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے کہ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور بیان کرنے والا بھی اخیر میں کہتا ہے کہ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو چلو اب آج رات کا اختتام کیا کریں گے، شروع میں کیا پڑھیں گے، سبحان اللہ، پھر کیا پڑھیں گے، اللہ اکبر، اور پھر کیا پڑھیں گے، الحمدللہ. اختتام ہوا، صبح اٹھیں گے تو کیا کریں گے، الحمدللہ. ہیں آپ کو بات سمجھ آ گئی، الحمدللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک. ہاں خالی الحمدللہ بھی چلے.